اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھے تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناخن جلدی کاٹو، سستی ختم ہو جائے گی۔ تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر دونوں تیز ہوں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ اگر لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔ زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بد ہضمی اور مسوڑوں کے خون بہنے میں مفید ہے اور اس سے خون بڑھتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ دو چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ نہ میسر ہو تو زندگی کا مزہ خراب رہتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ اگر ماہواری کا ایام میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ادرک اور نیم کے پتوں کا رس ملاؤ اور پیو، انشاءاللہ فوری آرام آئے گا۔ سکن کا نمک سے مساج کرو گے تو سکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ نہار منہ انار کھا لیں، 10 دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے عمل کے دوران پڑنے والے داغ خراشیں دور ہوں گی۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالے ہیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں۔ آپ کے کپڑوں کو نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر اس سے پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھے ہیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھ لے، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دی
اور کہا یہی زندگی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ زیادہ غصہ ہونے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھانے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہو تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ دہی اگر زیادہ کھٹی ہو چاہے تو ضائع نہ کرو، اس میں اپنے زیورات وغیرہ بھگو دیں اور دھو لیں، زیور چمک جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو، چند دنوں میں توانا ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بے تحاشا رزق آتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو بھی نیند نہ آ رہی ہو تو 10 سے 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار پیزا کھا لیں وہ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے انسان ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ دہی گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جب بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رکتی ہے: دھوکہ دینا، سورج نکلنے تک سوئے رہنا، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں: ذکر اللہ کرنا اور صدقہ خیرات کرتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا اور عبادت کرنا۔ زیادہ آلو کھانے والے بندے کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگا لیا کرو، اس سے سر کی جوئیں مر جائیں گی۔ گھٹنوں پر نیم گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کو کیلا اور شہد ملا کر کھلا دیں، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ویسے تو یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے ساتھ بنائی گئی ہے، مگر پھر بھی کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج کا مشورہ ضرور کر لیں۔